مگر یہ لوگ بہت اونچے تھے نا، ذکر دار تھا ان کے اندر. فرمایا ہم وہ گھر ان کو دیں گے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے. اب قربان گئے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا حال تھا کہ باہر سے آنے والا آدمی کو نہ کوئی الگ لباس ہے نہ کوئی علیحدہ نشست ہے. پوچھتا تھا کہ تم نے یار وہ ابن عبد المطلب کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا جو نبی ہونے کے بعد کوئی لوگوں میں مل جل کر بیٹھے. اور کھانا کھانے کے لیے اللہ کے رسول بیٹھتے تو غلام کی طرح بیٹھتے، ایک زانوں کھڑا کر لیتے دوسرے بچھا لیتے اور جھک کر کھاتے، اوپر جھک کر. اور ہمارا نہ کرو کمایا کرو. میں تو ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام آقا کے دسترخوان پر کھاتا ہوں. میں جب بیٹھتا ہوں سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے میرے لیے یہ چیزیں، میں تو اس کا ایک عاجز غلام اکڑ کر نہیں کھاتا، تکیہ لگا کر نہیں کھاتا. تو فرمایا یہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب کو دیکھ لو، سمجھنا چاہتے ہو تو کہیں تھیوری بیان ہوتی ہے، میں تمہیں پریکٹیکل دکھاتا ہوں. یہ ہیں بندے جو بندے بنے تھے میرے، ان کو پڑھ لو کہ کس طرح رہے ہیں وہ. اور الہی والابصار، اور آخرت کی یاد تھی ان کے اندر. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اب جو کامیاب ہوتے ہیں استاد سے لکھتا شاباش، فرسٹ ڈویژن، تمغہ، گولڈ میڈل. اللہ بھی اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کروڑوں درود و سلام کیسے ذکر کرتا؟ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. بے شک وہ سارے جو تھے ابراہیم اسحاق اور یعقوب ہماری بارگاہ میں ہمارے دربار میں ان کا یہ مقام ہے. اللہ من المصطفین، وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے، کوئی ان کے برابر نہیں آ سکتا. وہ بہت ان کا نام جو ہے نا لسٹ میں اللہ کے مصطفین، چنے ہوئے اخیار اور نیکوں میں سے بہترین لوگوں میں ہیں. اللہ خود شاباش دے رہا کہ بندے تو ایسے ہونے چاہیے زمین پر. اور اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ تینوں کے نام بھی اللہ نے رکھوائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام بھی ہے، تو سارے جانتے ہیں کہ کون محمد احمد رکھتا تھا. بہت کم تھے رب میں اور کسی کے ذہن میں نہیں تھا. مگر جب دادا نے رکھا عبد المطلب نے، تو لوگوں نے کہا ہمارے خاندان میں تو کوئی محمد نہیں، آپ نے عبد المطلب یہ کیسے نام رکھ لیا؟ فرمایا رجا احمد الناس، یار مجھے توقع ہے کہ آدمی اس کی تعریف کیا کرے. اللہ نے وہ تمنا پوری کر نہیں دی. محمد اللہ یحمد مرۃ بعد مرہ، محمود بھی نہیں رکھا. محمود تو ایک بار آپ کسی کی تعریف کریں محمود تو ہو گیا. محمد باب تفیل سے ہے کہ کثرت اور مبالغہ، کہ بار 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 ہوتی رہے تعریف اور لوگوں کی زبانیں رکے نا. ایسا بنا ایسے ہی ہے پیغمبروں کے نام. یقین جانیں جب اس پر بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھ لو لکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نام خواہ مخواہ نہیں رکھے گا. عرش سے اترے ان کے بڑوں کے دلوں میں، اور جو کچھ وہ بعد میں بنے ٹھیک ہو گیا. ابراہیم بائبل میں پڑھے، ابراہیم پڑھیں، ابو الرحیم. اللہ نے کہا ایک ایسا باپ پیدا کر رہا ہوں جو بڑا مہربان باپ ہوگا. کتنی نسلیں اس کی پشت سے نکلی، اسرائیلی اور اسماعیلی اور دوسرے، اور سب کا وہ رحیم باپ ہے. اللہ خود کہتا کہ ابراہیم جو تھا وہ رعوف تھا، اس کا دل نرم تھا، واہ منیب. غم خاری، اور غم خاری بھی دیکھیں ایسے موقع بھی آتے ہیں آدمی غصے میں آ جاتا. مگر فرشتے آئے ٹھہرے، انہوں نے انہیں انسان سمجھا، لے آئے بچڑا بون کر، انہوں نے نہیں کھایا. یہ ڈر گئے کہ یہ فرشتے تماشا کے لیے تو نہیں آتے، یہ تو کوئی مہم ہے. ما خطبکم ایھا المرسلون، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں کیا مہم درپیش؟ انہیں بتایا کہ قوم لوط کو تباہ کرنے آئے، بھتیجے تھے ان کے. اور ساتھ ہی آپ کی طرف ہی حکم ہوا کہ ایک ہی رات میں دونوں چیزیں سامنے آ جائیں کہ اللہ رحیم بھی ہے، بے اولاد ہے سارا، اور آپ 100 سال کے ہو گئے. ایک تو آپ کا گھر آباد کیا جا رہا، سارا سے بیٹا دیں گے، ادھر ان کو تباہ کریں. اللہ کے ہاتھ میں عذاب بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں رحمت. تو اللہ تعالیٰ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا رحم دل ہونا جو اس کا ذکر کر رہا ہے، یجادلنا فی قوم لوط. حرامیوں کے بارے میں ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا، ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگا کہ اللہ اس قوم کو معاف کرے. حالانکہ فرشتے بتا چکے ہیں کہ تیرے بھتیجے کو اتنا انہوں نے تنگ کیا اور ہم عذاب کے لیے آئے، مگر ہم سے جھگڑا کرنے لگا. اب تورات میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جھگڑے کی صورت بھی کیا بنی، کیسے اصرار سے اللہ تعالیٰ سے منتیں کی، کہا اللہ اگر اس بستی میں 50 نیک آدمی نکل آئیں تو کیا تو ان کی خاطر معاف نہیں کرے؟ فرمایا ہاں ابراہیم اگر 50 نکلا میں چھوڑ دوں. پھر کہا میں تیرا ایک عاجز بندہ، مٹی کی ایک مشت ہوں، میں نے حقیر بندے نے تجھ سے التجا کی، تو نے میری سنی، اگر 10 کم ہوئے تو پھر نہیں معاف کرے گا؟ فرمایا کر دیں. پھر اور 10 کم کیے، جب آخر میں 10 ہی رہ گئے نا تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اب اس بات کو چھوڑ دو، اب اس قوم پر عذاب آئے گا.
اتنی آپ کی بات مانی ہے، 10 بھی نہیں نکلے، پیغمبر کی عمر ساری ختم ہو گئی، اب نہیں چھوڑوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے نرم دل ہونے کا بیان کر رہا کہ وہ تو بے ایمانوں کے لیے بھی ہم سے جھگڑتا کر رہا اور کہتا رہا کہ اگر تھوڑا ایک کام ہو جائے پھر تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم اب الرحیم پیدا کیا، ایسا مہربان باپ جس کے دل میں دشمنوں کے بارے میں غصہ نہیں آیا۔ سورہ ابراہیم میں کہتا اللہ جنہوں نے میری بات مانی وہ تو میرے ہیں ہی، جنہوں نے تیری نافرمانیاں کی ہے تو وہ غفور رحیم۔ کافروں بے ایمانوں کے لیے کہہ رہا، حالانکہ ان کے لیے دعا بند، مگر اللہ کہتا کہا کہ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو میرے پیچھے وہ تو ہے ہی نہ میرے، ومن عصانی، اور جو نافرمان ہے تو بخشنے ہار والا اور مہربان۔ پھر بھی منتی کی قبول ہوئی یا نہیں، مگر انہوں نے نرمی کی، اور بعد میں اسحاق اللہ نے دے دیا۔ اسحاق کیا؟ جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں اسحاق ہنسا دینے والا، بھائی سارا تو مایوس تھی کہ میرے اولاد نہیں ہوگی، ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھتے بس اسماعیل پیدا ہوگا، اب کہاں ہوگا، 100 سال کی عمر۔ جب فرشتوں نے خوشخبری دی، خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑھاپے میں مجھے تم خوشخبری دے ہو، یہ کیا خبر آئی ہے، وہ سچ ہے یا مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تیرے رب کی طرف سے حق۔ تو سارا کھڑی تھی پیچھے، ضاحکت، ہنس پڑی۔ اللہ نے بچے کا نام رکھ دیا کہ سارا گھر جو تھا نا امید تھا، غمگین تھا، ہنسا دیا نا ہم نے خبر دے کر۔ اس لیے اصل عربی عبرانی زبان میں اسحاق ہی ہے، ہنسا دینے والا۔ اور ساتھ فرمایا قرآن مجید میں بھی ہے کہ صرف بیٹا نہیں دیں گے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، عقب سے پیچھے آنے والا، کہ بیٹے کے بعد پوتا بھی آ رہا، نافلۃ لک، یہ ہم نے اپنے فضل سے اور پر کو دے دیا کہ بیٹا بھی دیں گے پوتا بھی۔ یعنی نام ہی دعائی دے رہے ہیں کہ کیا ان کی زندگیاں زر کیسی کیسی خبریں تھیں۔ تو اللہ فرماتا کہ ہمارے بندوں کا حال انہیں سناؤ کہ وہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں، اور اس آخرت کو یاد رکھنے کی برکت ہے کہ وہ ہمارے دربار میں برگزیدہ ہے، اعلیٰ ترین انسانوں میں ان کا شمار ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء میں فرماتا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ہم نے دنیا کے لیے امام بنا دیا۔ حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے، حکیم اب وہ بات تو ٹھیک ہے علامہ اقبال کی کہ عیسائی مسجد میں وفد آیا ترکوں کا، مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، انگریزی دور تھا اتنی لمبی کہ وہ نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا علامہ صاحب سے کہ آپ کے اماموں کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام، انہیں کیا پتہ کہ قوموں کی گائیڈنس کیسے کرنی ہے اور امت کو لے کر چلنا، وہ امام اور ہوتے، یہ تو بیچارے دو رکھتے ہیں پڑھاتے ہیں تھوڑی بہت رہا، تو امام وہ نہ رہے۔ حالانکہ امام جیسے حکیم صاحب کیا کر رہا ہے، یا امام صراط ہے جو نماز میں ہمارا گائیڈ ہوتا ہے، یا حاکم وقت ہے، یا انبیاء اور نیک لوگ ہیں جن کو فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو لے کر چلتے تھے۔ اور اب جب ہم عربی لغت کو کھنگالتے ہیں کہ امام کیا، تو آپ دیکھتے ہیں دیوار بنتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے کیا اس کو کہتے ہیں سوتر، ادھر بھی کیل گاڑ دیا جاتا ہے ادھر بھی، اور ایک دھاگا باندھ دیا جاتا ہے جس سے دیوار کو سیدھا رکھا جاتا ہے، جہاں سے آیا اینٹ آگے پیچھے ہوتی ہے فوراً اس دھاگے کے ساتھ اس کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ امام وہ خیط ہے، وہ دھاگا جو دیوار پر باندھا جاتا ہے، اس لیے امام معمولی چیز ہے، امام وہ ہوگا اگر وہ حاکم وقت ہے تو ایسا اعلیٰ، ایسا امت کا بہترین آدمی کہ امت کی کجیاں دور کی جائیں، اس سے ٹھیک کیا جائے کہ یہ کرو جو امام کر رہا۔ مگر جب امام ہی ٹیڑھا ہو جائے، امام جائر جیسے کہہ رہے حکیم صاحب، اسی لیے فرمایا شد الناس عذاب، قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان ظالم حاکموں کو، تم خود ٹیڑھے ہو گئے ساری امت ٹیڑھی کر دی، اور اگر امام عادل ہے وہ خود صحیح ہے سوتر، ساری امت ٹھیک چلتی ہے۔ اس لیے امام جو ہے فرمایا ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو امام بنایا، یہدون بامرنا، جو حکم ہماری طرف سے اترتا تھا اس کو لے کر وہ چلتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھانے کے لیے، اسی لیے قرآن مجید میں کتنا بڑا حصہ تاریخ کا بھرا ہوا۔ نالائق تو کہتے ہیں تاریخ کیا، یہ افسانے ہیں، یہ بڑی پریکٹیکل ہے کہ یہ نیکوں کے نمونے دیکھ لو، یہ بدوں کے دیکھ لو، ان کا انجام بھی سامنے آ جائے۔ چیز تاریخ ہے جو خود بیگانہ ہے، داستان ہے، قصہ ہے، افسانہ ہے۔ سوالیہ کیا اقبال نے کہ بیوقوف تو جانتا تاریخ کیا، تاریخ کوئی افسانے ہیں، کہانیاں، گپیں، تاریخ تو تجربہ جس سے انسان گزرتے آ رہے ہیں کہ اچھا کام کرتے ہیں تو انعام پاتے ہیں، برا کرتے ہیں تو آخر انجام برا ہوتا۔ یعنی یہ پریکٹیکلی خدا سمجھا رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ جو یہ چکھتا ہے زہر وہ مرتا، تو معاشرہ تباہ ہو جاتا، کیوں بار بار تم اس بل میں ہاتھ دیتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تینوں اپنے برگزیدہ بندوں کا جو ذکر کیا، اس میں نچوڑ کی بات یہی کی کہ ذکر اللہ،
جس کو آنے والا گھر یاد ہے نا وہ غلط کام نہیں کر سکتا، ہو جائے گا معافی مانگے گا، درست کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ہر لمحہ فکر ہے کہ میں کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں، کیا بنے گا وہاں؟ اور ایسے لوگ پھر حکمرانوں کو بھی نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ قاضی ابن ابی ذؤیب مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ آ گیا عباسی مہدی، اور لوگوں نے اعلان کیا کہ امیر المومنین آئیں کھڑے ہو جاؤ، وہ نہیں کھڑا ہوا، اس نے آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، بھائی کھڑے تو لوگ اس دن ہوں گے جب خدا کی کچہری ہوگی، اور وہاں رب کے سامنے خلیفے نے بھی سن لیا رو پر، اس نے کہا واقعی ابن ابی ذؤیب سچا، بھائی کھڑے تو وہاں ہوں گے، پتہ تو وہاں چلے گا نا جب چھٹی ملتی ہے جانے کی یا جکڑ لیا جاتا، فرمایا یوم یقوم الناس، کیا کھڑے ہوتے ہیں پھر سے، کھڑے تو اس دن ہونا جب رب العالمین کے سامنے کھڑے۔ تو جو ذکر دار پیدا کر لے، اب ساری مصیبت یہ ہے کہ علماء کے بعد بھی اس سے خالی اور جھگڑے مناظرے ہیں، یہ ذکر دار نہیں کہ اگلی دنیا کی یاد دلائی جائے، علوم اس سے خالی، سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں، کسی میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ کیمیا ہے مس خام کو جس نے کندن بنایا، تانبا جو تھا نا کچا، جب اللہ کے رسولوں نے یہ کیمیا ساتھ مس کر دی سونا بنے، جب تک یہ بات نہیں ہوگی پورے زور سے بار بار بالتکرار کے لوگ بلانا بھی چاہیں بلا نہ سکیں کہ بھئی وقت تو آ رہا اللہ کی عدالت میں پیشی، اس وقت تک بات نہیں بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ پہلے بھی اعلان ہو چکا، بعد میں دوست آئے تھے کہ اب وقت میں تبدیلی کر دی گئی، آج سے ہم نے اس پر عمل کیا، 8:45 سے بسم اللہ شروع ہوا کرے گا، اب سورج بعد میں طلوع ہوتا، فجر کی وقت بھی آگے ہو گیا تو 8:45، اور ساتھ یقین صاحب نے اعلان کیا تھا، ماس صاحب بھی اعلان کر دیں بھی۔ آئندہ اجتماع 2 ستمبر کو ہوگا، 9:15 بجے شروع ہوگا۔ یہ ماہنامہ عفت ہے وہ جس میں رہنا بعد میں رہ لے۔ اگلی اتوار کو 26 اگست 2007 صبح 9 بجے سے لے کر شام تک تربیت گاہ ہوگی لاہور میں، تو جن حضرات نے جانا ہو وہ یہ پروگرام لے لیں، اور اگلی اتوار 3-4 آدمیوں نے جمعے میں نام لکھا دیے تھے، وہ صبح اسٹیشن پہ پہنچ جائیں، پہلی ٹرین جو 6 بجے جاتی ہے نا اس پہ جانا ہے۔ تو یہ ذہنی تطہیر کے لیے سمجھو پروگرام ہے، درس قرآن، درس حدیث، تقریر سید مودودی بحثیت داعی حق، خالد محمود صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ اس طرح سارے حضرات کریں گے، تو شام کو 6:45 بجے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن نکال لیں جن حضرات کو فرصت نصیب ہے نا، غنیمت جانے چلے گئے، عام لوگوں کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا، وہ کوئی مدد کر دیں۔ ہاں کئی طریقہ سے آدمی حصہ لے سکتا ہے۔ یہ ہوگا جی اچھرا کے قریب ہے، پچھلے سال بھی گئے تھے، 2A شاہ جمال مسجد تھانہ اچھرا، پچھلے سال بھی ہاں یہ خادم صاحب لکھ لینا، کوشش کریں وہاں پہنچ، 2A شاہ جمال مسجد تھانہ اچھرا لکھوا دیں۔ 2A شاہ جمال وہ ہاں جی 6:45 بجے تک، مغرب سے پہلے، مغرب سے ساتھ ہی ختم ہے، یہ لے لو نا پروگرام، اللہ توفیق دے تو نکالیں وقت بالکل، اور جو نہیں جا سکتے وہ جانے والے ساتھیوں سے تعاون کریں۔ نہیں میرا نہیں رہا، میں کہاں جا سکتا ہوں، اب یہاں اتنے پروگرام ہو گئے کہ چھوڑتے ہی نہیں کسی بچے۔ وہ دار ارکم والا بھی آپ لوگوں کو لینا چاہیے، قریشی صاحب وہاں اساتذہ کی تنظیم کی طرف سے تھا، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم نے 14 اگست کو اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، وہ 1.5-2 گھنٹے کا بیان ہے، اس کو بھی لینا چاہیے، وہ پوری تفصیل سے اس کا بیان ہوا کہ ابلیس کی مجلس شورا۔ 4-5 منٹ رہ گیا، کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی ہے سوال تو کر سکتا، یا نورہ میں آپ کے ذہن میں کیا ہوا ہے، یا قریشی صاحب ہیں کوئی ساتھی بھی کچھ پوچھنا چاہتا، 5-6 منٹ باقی، تو دعا سے پہلے اگر کوئی سوال آ جائے تو چلو ساتھیوں کو فائدہ ہی ہو جائے گا۔ ہاں یہی اخلاق بیٹا باتیں ہیں،
جب امت کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہے، فارغ ہو جائے اور کوئی دھندا نہ، تو پھر یہی ہوتا وہ دن مناؤ وہ دن مناؤ۔ ورنہ اسلامی تاریخ آپ کنگالیں، ہر گروہ سے پوچھیں کہ سوائے 2 عیدوں کے کسی کے ذہن میں کوئی اور عید تھی، کوئی تہوار تھا، کوئی جشن منایا جاتا تھا؟ 2 عیدیں سال میں تھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان کے علاوہ یہ عید میلاد النبی بھی آپ دیکھ لیں، خود بریلوی حضرات مانیں گے کہ 604 ہجری سے پہلے اس نام پر کوئی تقریب نہیں ہوتی۔ یہ الملک المظفر جو شاہ اربل شاہ عراق کا، اس نے پہلا کیا، بلایا، تقریریں کرائیں، اور ہزاروں مرغے اور ہزاروں بکرے اتنے لکھے بنے تھے، حیرت ہوتی ہے۔ دیکھیں پکائیں، لوگوں نے کھائی، پھر قوالی ہوئی۔ وہ بادشاہ بھی ایسا ہی تھا، اس نے بھی رقص کیا، ڈانس کیے، بس موج میلہ ہو گیا۔ اگلے سال اور مولوی آ گئے، کام چل گیا، جہاد چھوٹ گئے، اسلامی حکومتیں ختم ہو گئیں، یہ دھندے رہ گئے کہ شب برات ہے، آؤ رات پھر بتیاں بجا دی جائیں گی، روئیں گے، دعائیں کریں گے اپنے ہاں بالکل، یہ چوتھائی صاحب اپنے جاننے والیوں کو رو رہے ہیں۔ سزا ملی ہوئی ہے کہ کرتے کراتے تم کچھ نہیں، روتے رہو۔ اب مسجدوں رو رات کو، اور کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ رونا تو وہ چاہیے۔ آپ سارے حضرات سنیں جو اقبال کہتا ہے کہ ہم سب مل کر مسجدوں میں جائیں، مولویوں کا دامن پکڑ کر روئیں، کسی کا اور کچھ نہ کہ نہیں کہیں کہ اللہ کے لیے امت پر رحم کرو۔ وہ کہتے ہیں بیاہ تا کاریں امت بسا دیں، آؤ اس امت کا معاملہ کو درست کریں کہ ہمارے زندگی مردانہ باز ہے۔ زندگی کا جوا جو ہے نا، کوئی اچھے طریقے سے کھیلیں۔ چنا نارے میں اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ ہے ملا گزار، اتنا روئیں شہر کی مسجدوں میں کہ شاید ان کے سینے میں جو مولویوں کے دل ہے وہ پگھل، انہیں بھی ترس آ جائے، امت پر ترس ہے۔ وہ کافر ہیں، وہ ہیں، یوں ہیں، قتل کر دو جنت ملے گی، سارا گناہ تو ہے ان کا۔ نہیں ایک دفعہ کا یہ ہوتا تو آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ نماز جو ہے نا، عروہ بن زبیر سناتے ہیں، نماز اسی پر بنائی گئی ہے کہ جب غازی ہوتے تھے نا میدان جنگ میں، ہوتا تو یہ تھا کہ وہ جب وہ نیچے اترتے تھے سبحان اللہ، اوپر چڑھتے تھے اللہ اکبر، تو اس کو ہی پھر نماز میں اللہ نے اس طرح رکھ دیا کہ نیچے کی طرف جاتے ہیں رکوع میں سجدے میں تو تسبیح کریں، جب نیچے گئے پستی آ گئی نا، شکست ہمیں نہیں ہے کوئی مصیبت، تو اس وقت یاد کیا کہ گھبرانے کی کیا بات، ہم اللہ خامیوں سے پاک اور کمزوریوں سے پاک اللہ، ہم تو اس کی عاجز مخلوق ہیں، اس لیے پھنسے ہوئے ہیں اگر ذلت و رسوائی میں یا مصیبتوں میں، تو مخلوق ہونے کا یہی حق ہے، تم خدا ہو کہ اور بڑائی تمہارے لائق ہو، اس لیے سبحانہ نیچے جانے کا۔ اور جب اوپر جاتے تھے تو دماغ درست کرنے کے لیے کہ بلندیوں پر جا کر نہ کوئی صدر مملکت عال نال نہ بن جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ جتنا جیتا ہے اوپر چڑھ جاؤ، کیا ہو تم سے اوپر سپریم پاور ہے، تم اس کے بندے ہو، اوپر بلندیوں پر اللہ اکبر، نیچے سے یہ متا دیکھیں۔ عروہ بن زبیر نماز اسی طرح بنا دی گئی نا پھر کہ نیچے کو جاتے ہیں تو سبحان، اوپر کو اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، ہے یہ کام اصل میں مجاہدوں کا۔ یعنی وہ ربائی اسی پر ختم کر دیتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ندیوں نالوں میں، ہر جگہ لگاتار نعرے مجاہدین کے اللہ اکبر، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، نیزے اور تلواریں ہاتھ میں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل۔ کبھی تو وہ ہوتا تھا، اب کیا، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، زمین پر بیٹھے بھی نہیں، ہم دیکھتے تھے پیر جو تھے نا وہ چلا کراتے تھے زمین کے اندر، کیا کھانا بنا کے اس میں بند کرو 40 دن، یہاں اس کو روٹی دو، باہر بھی نہ، یا خاک اندر گھسے ہوئے چوہوں کی طرح، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ اب یہ حال ہے، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، وہ طریقہ تکبیر کا ان لوگوں کا تھا جو اپنے آپ کو بھی جانتے تھے، اپنے خدا کو بھی جانتے، وہ مذہب مردان خدا گاہ، یہ مذہب ملا و نباتات و جماعات، یہ ملا کا مذہب ہے، گھس کر تسبیحیں کرنی۔ انہوں نے ہمیں ملازم دے دیا، کیا ملوکیت کے غلام ہیں، حاکموں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، در پردہ ان سے مراد لیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ مذہبی لوگوں کا حشر آپ چوتھائی صاحب دیکھتے نہیں، لوگوں میں آ کر اور بیان دے گے مشرف یہ ہے یوں ہے، اندر ساری ملاقاتیں کریں، جب وہ گرنے کے پر آئے گا اسی وقت عبدالسلام سہارا دے دیں گے، کوئی ترمیم پاس کر کے دے دیں گے۔ تو یہ مذہب ملا و نباتات و جماعات ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہم انصر